نزدیکی کو حاصل کرنے کا بھی شرف خدا ہمیں عطا فرماتا ہے۔ روزہ آج مسیحیت کے اندر جب ان روزوں کے ایام کا آغاز ہوا تو آج جہاں پر یہ روزوں کے ایام کا آغاز ہے وہاں پر بہت سارے سوالات جو ہیں وہ ہمیں سننے میں ملتے اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہمارے کانوں کے اندر پڑتی ہیں، بہت ساری نیگیٹو تو سوچ پر اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہمارے لیے مشعل راہ بھی بن جاتی ہیں، اور انسان اسی جستجو کے اندر زندگی گزارتا ہے کہ ہم کریں تو کیا کریں۔ روزہ لفظ جو ہے یہ فارسی زبان کا ایک لفظ ہے جسے آپ روزہ کہتے ہیں، لیٹ سیزن شاہ وینسڈے۔ روزہ جو ہے یہ فارسی زبان کا ایک لفظ ہے جسے لفظ نکلا گیا ہے، اور روزے کا مطلب جو ہے یہ کھانے پینے سے پرہیز کرنا ہے۔ کس چیز سے؟ کھانے پینے سے پرہیز کرنا ہے۔ لیکن جس معاشرے کے اندر میں اور آپ رہتے ہیں وہاں پر بہت سارے ایسے مسلم بہن بھائی اس بات کو اٹھاتے ہیں کہ جی آپ جو ہے وہ صرف جو چیز توے کے اوپر بنتی ہے آپ اسے نہیں کھاتے، باقی آپ سارا کچھ ہی آپ کھا لیتے ہیں، اور یہ آپ کے دین کے اندر روزے کے اندر شامل ہے۔ لیکن ایسا قطعاً نہیں۔ روزے کا مطلب جو ہے یہ کھانے پینے سے بالکل پرہیز کرنا، یہ روزے کے نام کا مطلب ہے۔ اور روزے کا مقصد کیا ہے؟ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو بائبل کے اندر بہت ساری ایسی جگہوں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ لوگوں نے با مقصد روزہ رکھا، بغیر مقصد کے کوئی بھی روزہ نہیں۔ بغیر مقصد کے روزہ رکھنا صرف اور صرف اپنے پیٹ کو خالی کرنا، اپنے آپ کو بھوکا رکھنا، اور دین کے پیروکار ہوتے ہوئے کہ جی ہم پر یہ ایام واجب اور فرض ہیں، یہ اس بات کو سوچا جاتا ہے۔ لیکن روزہ با مقصد ہے، اور روزے کا مقصد جو ہے یہ خدا کی طاقت، خدا کی قربت، خدا کا شرف، خدا کا دیدار حاصل کرنا، یہ روزے کا مقصد ہے۔ اور روزے کا جہاں پر لفظی طور پر مطلب نکالا جاتا ہے تو روزے کا مطلب جو ہے یہ خودی کا انکار کرنا، ہاتھ ساری کرنا، انکساری کرنا۔ اسی لیے آج چرچز کے اندر روزوں کی عبادت کے اندر فادر صاحبان لیڈرز جو ہیں وہ لوگوں کے ماتھے کے اوپر جو ہے وہ راکھ اور خاک لگاتے ہیں، اور روزے کا مطلب ہی جو ہے وہ خاک ساری کرنا۔ چوتھی بات، روزے کا مطلب حلیمی، عاجزی، فروتنی کی حالت میں جانا، یہ روزے کا مطلب ہے۔ اور جب ہم بہت سارے لوگ اس بات کو کہتے ہیں، ہمارے مسیح لیڈر اس بات کو کہتے ہیں کہ جی روزے ہم پر واجب اور فرض نہیں ہے، اگر رکھ لیں تو پھر بھی ٹھیک ہے، اگر نہ رکھیں تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہم کس کے پیروکار ہیں؟ کس کے پیروکار ہیں؟ یسوع مسیح کے پیروکار ہیں، یعنی کہ یسوع کے پیچھے چلنے والے لوگ ہم ہیں۔ یسوع کی ذات سے منسلک ہم لوگ ہیں، اس کی ذات سے ہم جڑے گئے لوگ ہیں، اور بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے بس ویسا ہی مزاج رکھو جیسا کہ تمہارے مسیح کا ہے، یعنی کہ جیسے اس کی ذات کا پرتاؤ ہے، اس کی ذات کا نقش ہے، ویسے ہی تم بھی بنتے چلے جاؤ، تم اس کی مانند ڈھالتے چلے جاؤ، تم اس کے کردار کو اپنی زندگی کے اوپر اپلائی کرتے چلے جاؤ۔ اور بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے جس کے ہم پیروکار ہیں اس نے بھی 40 دن اور 40 رات کا جو ہے وہ فاقہ کیا ہے۔ جب فاقہ کیا ہے تو ہمیں بھی اس کے نقش قدم پر رہتے ہوئے ہمیں بھی ایسا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب یسوع کے پیروکار ہیں تو پھر اس کے حواریوں کے بھی پیروکار۔
پرانے عہد نامے کے اندر، نئے عہد نامے کے اندر ہمیں بہت سارے ایسی شخصیات جو ہیں وہ ملتی ہیں جنہوں نے خدا کے حکم کے کہنے کے موافق روزے رکھے. اور جب خدا کہتا ہے کہ میرے کہنے کے موافق روزہ رکھو تو انہوں نے روزہ رکھا. ان میں مرد خدا بزرگ موسیٰ بن عمران ہمیں نظر آتا ہے جس نے 40 دن 40 رات 2 مرتبہ جو ہے وہ روزہ رکھا. اور جب ہم آگے چلے تو ہمیں سلاطین کی کتاب کے اندر ایک ایسے شخص کا ذکر ملتا ہے جس کا نام ایلیا بن تشبی ہے. اور بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے اس نے 40 دن کا خدا کے کہنے کے موافق جو ہے وہ روزہ رکھا. اور جب ہم نہمیہ کے صحیفے کے اندر آتے ہیں تو بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے نہمیہ نے بھی روزہ رکھا شہر یروشلم کے پھاٹکوں کو تعمیر کرنے کے لیے اور بادشاہ سے اپنی بات منوانے کے لیے اس نے روزہ رکھا. اور ایک ٹائم آیا آستر کی کتاب کے اندر جب مرد کی جو یہودی ہے اور جو بادشاہ کی تعظیم نہیں کرتا صرف خدا کے حضور میں جھکتا. ایک ٹائم آیا کہ جب ایک شخص نے بغاوت کی ہے اور لکھا ہوا ہے بغاوت کا سبب یہ نکلا اے بادشاہ جتنے بھی یہودی یہاں پر سکونت پذیر ہیں یہ پروانہ لکھ دے کہ وہ مار دیے جائیں. تو بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے آستر نے اور اس کی سہیلیوں نے لکھا ہے روزہ رکھا ہے. اور نہ صرف اس کی سہیلیوں نے نہ صرف آستر نے بلکہ مردگی نے بھی روزہ رکھا اور وہ روزہ با مقصد ہمیں دکھائی دیتا ہے. روزے کی بات کر رہا ہوں پرانے عہد نامے کے اندر کہ جب ہم یسوع کے پیروکار ہیں تو ہمیں بائبل کو بھی ہم نے فالو کرنا ہے, بائبل کو بھی ہم نے ماننا ہے. اگر ہم یونا کے صحیفے کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پر بزرگ یونا کی معرفت یہ پیغام نینوا کے باشندوں تک پہنچایا گیا کہ 40 دن کے بعد نینوا شہر برباد ہو جائے گا. تو بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے وہاں پر یہ بات جب بادشاہ کے کانوں تک پہنچی ہے تو بادشاہ نے کہا کوئی راما کچھ نہیں کھائے گا, کوئی بھی کچھ نہیں چکے گا اور رم ٹاٹ اوڑ کر خاک پر بیٹھ کر ہم خدا کی حضوری میں اپنے آپ کو پیش کریں گے, شاید خدا ہم پر رحم کرے اور ہم ہلاک نہ ہو جائیں. پرانے عہد نامے کے اندر ہمیں بہت ساری جگہوں کے اندر ہمیں جو ہے وہ لفظ روزہ ملتا اور روزے رکھنے والے بھی ہمیں جو ہے وہ نظر آتے ہیں. اب جب یہ بات اٹھتی ہے کہ جی ہم پر روزے واجب اور فرض نہیں ہے تو جس کے ہم پیروکار اس نے بھی تو 40 دن اور 40 رات کا فاقہ کیا ہے. اور اسی نے کہا جب فقیوں اور فریسیوں نے آ کر اس سے یہ کہا کہ اے مالک اے استاد تو جو ربونی ہے تو جو تعلیم دینے والا ہے تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے ہیں. کیونکہ یہودی جو ہیں وہ ہفتے میں 2 مرتبہ روزہ ان پر واجب اور فرض ہے, ایک پیر کا اور دوسرا جمعرات کا. 2 روزے یہودیوں پر واجب اور فرض ہیں کہ انہوں نے ہفتے میں رکھنے ہی رکھنے ہیں. اور جب وہ یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں کہ نہ اس کے شاگرد روزہ رکھتے ہیں, انہوں نے آ کر کہا کہ ہم تو روزہ رکھتے ہیں لیکن تیرے شاگرد روزہ کیوں نہیں رکھتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یسوع مسیح جو بذات خود جو ہے وہ یہودی ہے, اس نے کہا میں شریعت کو منسوب کرنے نہیں بلکہ شریعت کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں. تو یسوع جب شریعت کو پورا کرنے کے لیے آیا ہے تو فقیوں اور فریسیوں کی طرح ہو سکتا ہے کہ یسوع مسیح بھی ہفتے میں 2 مرتبہ روزہ رکھتا ہوگا, کیونکہ اس نے کہا کہ میں شریعت کو جو ہے باطل منسوب کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے کے لیے آیا ہوں. اور شریعت کے مطابق اسرائیلی لوگ جو ہے وہ فقی فریسی 2 مرتبہ روزہ ہفتے میں رکھتے ہیں. اور یسوع نے کہا جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے براتی روزہ رکھ نہیں سکتے. جب دلہا ان سے جدا ہو جائے گا, لے لیا جائے گا تو پھر کیا کریں گے, پھر یہ روزہ
رکھیں گے. اس کا مطلب ہے بائبل کے قانون کے مطابق ہمیں روزہ رکھنا واجب اور فرض ہے. اور جب یہ باتیں ہم پر عائد ہوتی ہیں تو پھر روزہ ہمارے لیے کیوں اہمیت کا حامل ہے؟ کیوں یسوع مسیح نے کہا کہ ایک ٹائم آئے گا جب دلہن سے جدا ہو جائے گا تو پھر براتی روزہ رکھیں گے؟ کیوں روزہ رکھنے کی خدا نے کہا کہ ضرورت پڑے گی؟ کیوں؟ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دکھاوے کے لیے روزے رکھتے، جیسے فقیر اور فریسی لوگ تھے. اور بائبل کے اندر لکھا ہے وہ لمبے لمبے چوگے پہنتے بازاروں میں کھڑے ہو کر نمازوں کو تعویل دینا اور لوگوں سے سلام کروانا اور اپنے آپ کو ربی کہلوانا پسند کرتے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آج بھی ان کی طرح دکھاوے کا روزہ رکھتے ہیں کہ جی میں روزے کی حالت میں ہوں، جی اپنا چہرہ اداس بنائے بیٹھے رہنا کہ جی مجھے کوئی کام نہ کرنا پڑے، مجھ سے کوئی بات نہ کرے. آج ہم روزہ رکھتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ٹائم جو ہے ہم اپنی دنیاوی باتوں کے اندر سپینڈ کر دیتے ہیں، جبکہ روزے کا مقصد جو ہے وہ خدا کی قربت اور خدا کی نزدیکی حاصل کرنا ہے. اور یسوع مسیح کی تعلیم یہ تھی، اس نے اپنے شاگردوں کو جب یہ سکھایا ہے کہ تم نے روزہ رکھنا ہے، تم پر واجب اور فرض کر دیا گیا ہے، تو اس نے کہا کہ ریاکاروں کی مانند نہ بننا، جو اپنا چہرہ اداس کرتے ہیں تاکہ دنیا داری کے لوگ جانے کہ یہ روزے دار ہیں. بائبل کے اندر لکھا ہے بلکہ جب تو روزہ رکھے تو کیا کرنا؟ اپنا چہرہ اداس نہ کرنا، بلکہ کیا کرنا؟ اپنا چہرہ دھونا، اپنے سر پر تیل ملنا، تاکہ لوگ نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں رہتا ہے وہ تجھے روزے کا بدلہ دے. کیوں خدا نے کہا کہ سر پر تیل ڈالنا؟ تیرا سر ٹھنڈا رہے. اور دوسری بات، تیل جو ہے یہ مسح کی علامت ہے. اور جب آپ روزہ رکھ کے خدا کی حضوری میں آپ جاتے ہیں، پاک روح کا مسح آپ کی زندگیوں پر ٹھہرتا ہے. جب آپ روزہ رکھ کے خدا کی قربت اور خدا کے دیدار کے طالب ہوتے ہیں تو خدا کی حضوری آپ پر بڑی کثرت کے ساتھ ٹھہر جاتی ہے اور خدا اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو روزے میں جو ہے منہ دھونا بھی گوارا نہیں کرتے، لیکن یسوع مسیح نے کیا کہا؟ اپنا منہ دھونا، کسے دا نہیں دھونا. اگر تم نے روزہ رکھا تو کیا کرنا ہے؟ اپنا منہ دھونا ہے تاکہ تیرا خدا تجھے بدلہ دے سکے. اور جب یہ ساری باتیں نظر آتی ہیں تو بہت سارے لوگوں کے ذہن کے اندر یہ سوالات جو ہے بھرے پڑے ہیں کہ جی سانو آج تک پتہ ہی نہیں روزے کے ٹائم کیا ہے، روزے کے اوقات کیا ہیں. بہت سارے لوگ ہیں آج ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات بھری پڑی ہے جو اتوار کا روزہ نہیں ہوتا. مجھے ایسا ہی ہے. اور ہمارے مسیح لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ باتیں بھری پڑی ہیں کہ جی روزہ اتوار کا نہیں ہوتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جی روزے کے ٹائم کا علم ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے. اور بائبل مقدس کے اندر جو ہے ہم صرف چند باتیں دیکھیں گے، اس ساری اپنے ذہنوں میں سے جو ہے یہ باتوں کو نکالنے کے لیے ابار کی کتاب اس کا 23واں باب خداوند کے زندہ پاک کلام میں ابار 23 باب اور اس کی 32 آیت کے اندر یوں مرقوم ہے، یہ تمہارے لیے خاص آرام کا سبت ہو. اگر اوپر جائیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے جو شخص اس دن اپنی جان کو دکھ نہ دے وہ اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے. اور جہاں پر جان کو دکھ دینے کا لفظ ملتا ہے وہاں پر یہ لفظ عیاں کرتا ہے، کیونکہ پرانے عہد نامے کے اندر شریعت کی کتاب کے اندر لفظ روزہ نہیں ہے بلکہ اپنی جان کو دکھ دینا ہے. اور یہاں پر لکھا ہوا ہے جو شخص اس دن اپنی جان کو دکھ نہ دے وہ اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا ہے. اور جو شخص اس دن کسی طرح کا کام کرے اسے میں اس کے لوگوں میں سے فنا کر دوں گا. اب ذرا سنیے گا، تم کس طرح کا کام کرنا؟ تم کسی طرح کا کام مت کرنا. تمہاری سب سکونت گاہوں میں پشت صدا یہی آئے رہے گا. یہ تمہارے لیے خاص آرام کا سبت ہے. اور سبت کا دن آپ کسے کہتے ہیں؟
جی کسے بولتے ہیں؟ اتوار بولتے ہیں، سنڈے بولتے ہیں آپ، ٹھیک ہے. اور یہاں پر لکھا یہ تمہارے لیے خاص آرام کا سبت ہونا چاہیے. اور جب آگے لکھا سبت کا دن ہونا چاہیے تو اس میں لکھا ہے اس میں تم اپنی جانوں کو دکھ دینا. اور جب دکھ دینے کا مطلب ہے تو کیا لفظ یہاں پر استعمال ہو رہا ہے؟ اپنی آپ نے روزہ رکھنا ہے. اور یسوع مسیح نے جب 40 دن اور 40 رات کا فاقہ کیا تھا کہ انہیں اتوار کٹے سے بابا موسیٰ 40 دن 40 رات 2 مرتبہ جو ہے وہ پہاڑ کے اوپر رہے تے کی ہفتے میں چھٹی لے کے تھلے آندا سی تاکہ روزہ کھول کے اتوار دی رات پھر واپس اتے چلا جائے. کیونکہ ایسے ہوا ہے. کیا ایلیا نے جب روزہ رکھا ہے کیا وہ کرمل کی چوٹی سے جو ہے وہ نیچے اتر آتا تھا ہفتے کی رات میں چلو جی میں ہفتے نو جڑا روزہ کھول لاں گا تے اتوار دی شام نو پھر رکھ کے پھر دوبارہ اتے چلا جانا؟ کیسے نظر آ رہا ہے؟ نہیں ایسا قطعا نہیں. یہاں پر لکھا ہوا ہے اس دن میں تم اپنی جانوں کو دکھ دینا، یعنی کہ روزہ اتوار کا فرض ہے. لیکن ایک ایسے شخص نے جس کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، اس نے جو ہے اس بات کی جو ہے بات کو اٹھایا تھا کہ جی ہمیں اتوار کا روزہ رکھنا چاہیے. اور وہ چرچ کا ایک ممبر تھا اور اسے چرچ سے نکال دیا گیا. جب اس نے یہ کہا کہ بائبل مقدس اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ ہم پر اتوار کا روزہ فرض ہے، تو وہاں کے جو ہے مینجمنٹ نے جو ہے وہ میں بھی کہ اٹلی کی عبادت گاہ کا جو ہے وہ رکن تھا، کونسل کا رکن تھا، بورڈ ممبر تھا. اور جب اسے بات کو اٹھایا تو اسے عبادت سے نکال دیا گیا کہ جو کچھ پوپ سے بان نے کہا ہے، جو کچھ کونسل نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اتوار کا روزہ نہیں رکھنا ہے تو بھی اس بات کو مان. انہوں نے کہا کہ بائبل بننا گا تمہاری باتوں کو نہیں مانوں گا، اور اسے جو ہے کونسل سے چرچ کمیٹی سے اور عبادت گاہ سے اسے نکال دیا. اور آج جب ہم مسیح کے پیروکار ہیں تو اتوار کا روزہ واجب اور فرض ہے، کیونکہ یہاں پر لکھا ہے تمہاری سکونت گاؤں میں تجھ پر یہ فرض ہے. اور فرض کون کر رہا ہے؟ بابا موسیٰ کر رہا ہے کہ خدا کر رہا ہے؟ خدا کر رہا ہے. تو دوسری بات یہاں پر نظر آتی ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ٹائم پتہ ہی کی. بے شک آپ جب آپ خدا اتنا بے رحم نہیں ہے، خدا فیور بھی دیتا ہے، وہ رحیم ہے، رحمان ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو شوگر پیشنٹ ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو میڈیسن لیتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے لیے خدا پر فیور بھی کر دیتا ہے. لیکن بائبل کی جب بات کر رہے ہیں تو یہاں پر آگے لکھا ہوا ہے تو نیچے سی یاد میں تم اس مہینے کی 9ویں تاریخ کی شام سے دوسری شام تک اپنی سبت ماننا اور اپنی جان کو دکھ دینا. کیا لکھا ہے؟ ایک شام سے دوسری شام تک تو نے روزہ، ایک شام سے دوسری شام تک تو نے خدا کے حضوری میں تو نے رہنا ہے، تو نے روزہ رکھنا ہے، تو نے اپنی جان کو دکھ دینا ہے. اس لیے جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارا روزہ جو ہے وہ 8 پیرا ہے تو پھر 8 پیرے کہنجوں میں ایک شام سے دوسری شام تک، یہ بائبل کے قانون کے مطابق یہ روزے کا ٹائم پیریڈ، اس طرح ہم نے روزہ رکھنا ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کی آواز کو سنے تو روزہ جو ہے کس طرح کا رکھنا چاہیے جلدی سے بس بیان کروں گا. یہ صاحب نموز کا صحیفہ اس کا 52 باب یعنی کہ 58 چیپٹر ہے اس کا. یہاں پر لکھا ہوا ہے اس کی 3ری آیت کے اندر وہ کہتے ہیں ہم نے کس لیے روزے رکھے جبکہ تو نظر نہیں کرتا، اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جبکہ تو خیال میں نہیں لاتا ہے. یہاں پر لوگ خدا سے پوچھتے ہیں، خدا سے جواب طلب کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے کس لیے روزے رکھے ہیں جبکہ تو نظر نہیں کرتا، اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا. اور پرانے عہد نامے کے اندر بار کی کتاب کے اندر میں نے آپ نے کیا لفظ سنا ہے؟ اپنی جان کو دکھ دینے کا نام روزہ ہے. اور یہاں پر لوگ کہتے ہیں کیوں ہم نے اپنی جان کو دکھ دیا ہے جبکہ تو خیال میں نہیں لاتا ہے. تو آگے ذرا جواب سنیے گا. دیکھو تم اپنے روزے کے دن میں اپنی خوشی کے طالب رہتے اور سب طرح کی سخت محنت لوگوں سے کراتے ہو. پہلی بار خدا ان کے سوال کا جواب دیتا ہے، کہتا ہے کہ تم اپنے روزے کے دن میں اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو. آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں روزے رکھ کے بائبل کے جو ہے شرارت کے مکے مارتے ہیں.
गाली गलौज फिर भी वैसा ही, तर्ज गुफ्तगू वैसी की वैसी ही है। और जब रोजे का टाइम आता है ज्यादा टाइम जो है वो टीवी के आगे गुजार देना। आज मोबाइल हर के बार एक के पास है, मोबाइल ऑन करके चलो जी कोई ना कोई जड़ा भी ड्रामा देख लो, चले कोई ना कोई फिल्म देख लो, 3 घंटे जो है वो तो गुजर ही जाएंगे। या बिस्तर कंबल ऊपर लेके दोपहर 1 बजे तक 2 बजे तक सोए रहना, चलो अद्धा दिन तो लंघेगा, बाकी टाइम उठेंगे और घर का काम काज करते करते शाम हो जाएगी और उठ के रोजा खोलना। और बाइबल के अंदर लिखा हुआ है तुम अपनी खुशी के तालब रहते हो, लोगों से सब तरह की मेहनत कराते हो, देखो तुम इस मकसद से रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो, शरारत के मुक्के मारो। बस अब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते कि तुम्हारी आवाज आलमे वाला पर सुनी जाए। और आगे लिखा क्या ये वो रोजा है जो मुझको पसंद है, ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को जाऊ की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राग बिछाए। क्या तू इसको रोजा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावन का मकबूल होगा? खुदा किस तरह का रोजा चाहता है? टाट पर बैठने का मतलब अपने आप को हलीम कर लेना, अपने आप को पस्त कर लेना, अपने आप को आजिज कर लेना। ये टाट पर बैठने का मतलब है। और राग का मतलब है अपने गुरूर और अपने घमंड को अपनी जिंदगी में से दूर करके अपने सर को झोंक की तरह खुदा के जुर्म में झुका देना। क्या है खुदा तू ही मुबारक खुदा है, सजदे तुझे वाजिब है और जो कुछ हमारे पास है ये तेरे फजल और तेरे रहम की बदौलत है। आगे लिखा क्या है वो रोजा जो मैं चाहता हूँ, ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़े और जुए के बंधन खोले और मजलूमों को आजाद करे, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डाले। खुदा का मकसद जो है जब आप रोजा रखते तो वो क्या है कि जो जिस मकसद के आपने रोजा रखा वो मकसद पूरा हो के ना हो, होना चाहिए। और यहाँ पर खुदा का भी यही मकसद है कि खुदा चाहता है कि रोजे के दिन में जुल्म की जंजीरें तोड़े, ये खुदा का मकसद है। और आगे लिखा हुआ है क्या ये नहीं कि तो अपनी रोटी भूखों को खिलाए, मस्कीनों को जवारा अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तू अपने हम जिनसे रूपोशी ना करे, तब तेरी रोशनी सुबह की मानद फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी। तेरी सदाकत तेरी हरावल होगी और खुदावन का जलाल तेरा चंडावल होगा। तब तू पुकारेगा और खुदावन जवाब देगा, तू चलाएगा वो फरमाएगा कि मैं यहाँ हूँ। जब आप रोजा रखते हैं तो खुदा इस तरह का मकसद आपसे चाहता है कि रोजा रख के लड़ाई झगड़े नहीं करने, शरारत के मुक्के नहीं मारने, जुबान से ऐबजोई नहीं करनी है, किसी के लिए लान तान के अल्फाज नहीं निकालने हैं, किसी की बुरी बात कानों से नहीं सुननी है। रोजा सिर्फ पेट ही का रोजा नहीं है, रोजा आप कानों का भी रख सकते हैं कि खुदा सारे दिन मेरे कान सिर्फ तेरी आवाज को सुने। आप आंखों का भी रोजा रख सकते हैं, अरे खुदा सारा दिन मेरी आंखें बदी को ना देखे। आप जो है वो हाथों के लिए रोजा रख सकते हैं, अरे खुदा सारे दिन है खुदा मेरे हाथ है खुदा सिर्फ तेरे कंट्रोल में रहे। हम इन चीजों के लिए भी रोजा रख सकते हैं। और रोजा यीशु खुदावन ने कहा तुमने कब मेरी रजा के लिए रोजा रखा। हम खुदा की खुशनुदी को हासिल करने के लिए भी रोजा रख सकते हैं, और हम लोगों के लिए अपने बहन भाइयों के लिए भी रोजा रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बहन भाइयों को कोई मकसद है, कोई परेशानियां, कोई मुसीबतें हैं, कोई दुख है, आप उनके लिए रोजा रख सकते हैं। आस्तर ने अपनी जात के लिए नहीं, अपनी कौम के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए रोजा रखा। नेहमिया ने अपने लिए रोजा नहीं रखा, अपने शहर के लिए रोजा रखा। और आप भी ना सिर्फ अपने लिए बल्कि आप दूसरों के भी रोजा रख सकते हैं। तब खुदा के कलाम में लिखा है तेरे वसीला से, तेरे रोजा रखने के वसीला से, बाइबल के अंदर लिखा खुदा जुल्म की जंजीरों को तोड़ डालेगा। और जब तो उसकी रजा में रहेगा रहेगी तो फिर लिखा है तेरी रोशनी सुबह की मानी फूट निकलेगी और खुदा तेरी सेहत की तरक्की भी जल्द होगी। और खुदावन का जलाल जो है वो तेरा हरावल और तेरा चंडावल होगा। हरावल का मतलब है आगे पीछे से घेर लेने वाला। जब हम खुदा की ऐन मर्जी के मुताबिक रोजा रखेंगे तो खुदा यकीनन बंधनों जुमों को तोड़ेगा, खुदा आपको संभालेगा। रोजा रख के सिर्फ काम काज करने का नाम रोजा नहीं, बल्कि अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपकी मुरादों को पूरा करे तो रोजा रख के ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है वो दुआ में गुजारें।
बाइबल पढ़ने में गुजारें, ना कि इधर उधर की बातों में, बल्कि जितना आप दुआ में ठहरेंगे खुदा की हजूरी और खुदा का जलाल उतनी ही कसरत के साथ आपका ठहरेगा और आपके रुके काम जो है वो बहाल होना शुरू हो जाएंगे। खुदा आपके लिए दरवाजे खोलेगा, खुदा आपकी राहें वार करेगा। और मेरा ईमान है कि आज आपने जिस जिस मकसद के लिए रोजा रखा है खुदा ने आपके मकसद को पूरा कर दिया है, क्योंकि उसके वादे अटल हैं और उसकी सच्चाइयां जो हैं वो ला तब्दील हैं। और खुदा के कलाम में लिखा हुआ है खुदा अपने वादों में देर नहीं करता है, बल्कि लिखा है खुदा ना तो इंसान है कि झूठ बोले, ना ही वो आदम जात का अपना इरादा बदले, बल्कि लिखा खुदा सच्चा है और वो इस टाइम हमारे दरमियान मौजूद है। तो